بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کی تقریب تھی، یوں کہیے کہ میری شادی کی شام تھی۔ میں بارات لے کر اپنے سسرال آیا تھا۔ میرے سسرال والے میری بلائیں لے رہے تھے۔ وہ بار بار مجھے چومتے، مجھے ایسا محسوس کرواتے جیسے میں نے ان کی بیٹی سے شادی کر کے کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہے۔ پر پھر جب میری نظر اپنی بیوی پر پڑی تو مجھے بھی ایسا ہی لگنے لگا کہ میں نے ان لوگوں کی بیٹی سے شادی کر کے ان پر احسان کیا ہے۔ یہ رشتہ میرے اماں ابا کی مرضی سے طے ہوا تھا۔ میں نے لڑکی کو ایک دو بار ہی دیکھا تھا، پر آج جب کہ میری شادی تھی، میں دیکھتا تھا کہ میری دلہن بجائے بیٹھ کر رونے دھونے کی بجائے، اپنے ماں باپ سے دعائیں لینے کی بجائے، اپنی سہیلیوں کے ساتھ گھل مل کر ڈانس کر رہی تھی۔ کبھی ان سے باتیں کرتی، کبھی اونچی آواز میں ہنستی۔ مجھے اسے دیکھ کر لگا کہ جیسے میری بیوی تو واقعی بہت بے حیا اور بے شرم ہو۔ شادی والے دن لڑکیوں کی تو نگاہیں جھکی ہوتی، بے شرم ہو۔ شادی والے دن لڑکیوں کی تو نگاہیں جھکی ہوتی ہیں، وہ نظر اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھتی۔ اور ایک میری بیوی تھی جو بڑی بے شرمی سے ہنس رہی تھی، ناچ گا رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے یہ بہت تجربہ کار لڑکی ہے۔ جبکہ میری سب بہنوں کے پیچھے کھڑی ایک لڑکی پر نظر پڑی تو دنیا ہی بدل گئی۔ اس سارے فنکشن میں جبکہ ہر لڑکی نے اپنے بال کھول رکھے تھے، خوب تیز میک اپ کر رکھا تھا، بھڑکیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ لڑکی بہت ہی معصوم لگ رہی تھی۔ اس نے سر پر نقاب اوڑھ رکھا تھا، لگتا تھا جیسے اسے آج تک کسی نے بری نظر سے نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کے چہرے پر بے انتہا نور تھا۔ میں تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میری بیوی ویسے بھی اپنی ہی باتوں میں مگن تھی، سو میں دور بیٹھ کر اس نقاب والی لڑکی کو دیکھنے لگا جو کہ باقی لڑکیوں سے کافی الگ کھڑی تھی۔ مجھے اسے گھورتا دیکھ کر میرا دوست علیم کہنے لگا، ارے بھائی، نے یہ لڑکی پسند کر لی ہے؟ تیری آج شادی ہو گئی ہے، آج کے دن تو یہ حرکتیں چھوڑ دے۔ اپنے دوست علیم کی بات سن کر میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اسے بتایا کہ مجھے یہ لڑکی پسند آ گئی ہے، جبکہ میری دلہن وہ تو رقص کر رہی ہے، اسے تو جیسے پرواہ ہی نہیں کہ اس کی شادی ہے۔ کہنے لگا کہ یہ اسی کی بہن ہے، میں اس خاندان کو جانتا ہوں، تم نے ہی تو بتایا تھا کہ یہ لوگ بہت دیندار ہیں۔ ہاں، ایک اولاد اس طرح کی نکل آتی ہے، ورنہ یہ باقی سبھی لوگ دیندار اور پردہ دار ہیں، تم اس بات کی فکر نہیں کرو۔ علیم کی بات سن کر مجھے اور غصہ آ گیا۔ کیوں فکر نہ کروں؟ میری آنے والی نسلوں کا سوال ہے، دیکھ نہیں رہے وہ لڑکی کیسے اچھل کود کر رہی ہے؟ اسے دیکھو تو صحیح۔ تمہیں نہیں لگتا کہ وہ بہت مختلف ہے؟ جبکہ وہ جو حجاب میں کھڑی ہے اس کی تو جیسے بات ہی اور ہے۔ علیم یہ بات سن کر حیران رہ گیا، کہنے لگا آج کے دن تو یہ ممکن نہیں ہے، اب تمہاری کی ہے، اسی کے ساتھ گزارا کرو۔ پر سچ پوچھیں تو میری نظر میں وہی لڑکی رہ گئی تھی۔ پھر علیم نے مجھے ایک اور بات بتائی جس سے میرا تجسس دگنا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ یہ تمہاری بیوی شمائلہ کی بڑی بہن ہے، ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی، جبکہ شمائلہ کی چھوٹی بہن نائلہ کی شادی ہو رہی ہے۔ مجھے یہ بات سن کر بہت پریشانی ہوئی تھی کہ اگر شمائلہ یعنی کہ بڑی بہن ابھی تک شادی نہیں کر رہی تھی، وہ کنواری تھی، تو چھوٹی بہن کی شادی کرنے کی ماں باپ کو اتنی کیا جلدی پڑی تھی کہ جٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ کیا؟ کہیں میری بیوی بد کردار تو نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں کہ وہ کسی اور کے ساتھ تعلق میں ہے؟ ورنہ ماں باپ چھوٹی لڑکی کی شادی جلدی ہرگز نہ کرتے۔ بس یہی بات مجھے اور زیادہ شک میں ڈال رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا میں جلد از جلد اس لڑکی سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا اور اس کی بڑی بہن شمائلہ سے شادی کر لوں گا۔ پر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ ہاں، مگر میرے دماغ میں یہ سوچ ضرور آ گئی تھی کہ ہی کروں گا جیسا کہ مجھے اچھا لگے گا۔ میں جب گھر گیا تو میرا موڈ سخت آف تھا۔ میری دلہن میرے کمرے میں میرا انتظار کر رہی تھی، پر میرا اس کے پاس جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں اس کے خلاف سخت بدگمان ہو گیا تھا، پر میں کب تک بچتا۔ تھوڑی دیر بعد میری امی مجھے لڑکی کے کمرے میں چھوڑ آئیں۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں غسل خانے میں چلا گیا، فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ بھی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا گھونگھٹ خود ہی اٹھا لیا تھا، جیسا کہ مجھے اس سے توقع تھی کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ پہلے ہی بے شرم تھی۔ خیر، میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اسے بھی شاید دھچکا ہی لگا ہوگا کیونکہ وہ خود کو بہت خوبصورت سمجھ رہی تھی، پر میں نے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گیا اور جلد ہی نیند کی آغوش میں کھو گیا۔
थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे किसी के अपने पास मौजूदगी का एहसास हुआ। ये जानकर सख्त हैरत हुई थी कि मेरी बीवी मुझे जगाने की कोशिश कर रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है? आराम से सो जाओ, मुझे भी सोने दो, मुझे सख्त नींद आ रही है, सुबह उठकर मुझे दफ्तर भी जाना है। मगर वो किसी और ही तरह बात कर रही थी। बोली कि मुझे डर लग रहा है, मेरे साथ बातें करो। मैं समझ गया कि मोहतरमा खुद से पेशकदमी करने की कोशिश कर रही हैं। मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। कहा कि रहने दो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता, मुझे तुमसे नफ़रत है। मेरी इस बात पर वो हक्का बक्का रह गई। खैर फिर मैं सो गया। सुबह मेरी आँख खुली। सोचा नहीं था कि मेरी बीवी दोबारा से वैसी ही हरकत करेगी जिससे मैं उसे पहले ही मना कर चुका था। मुझे झंझोड़ कर कहने लगी, उठ जाओ ना, अब क्या तुम इसी तरह मदहोश पड़े रहोगे? सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं लड़की की खुद एतमादी पर हैरान रह गया। खैर उसने मुझे उठाया, मैं तैयार होकर बाहर आया। सब लोगों ने हमें शादी की मुबारकबाद दी। मेरी बीवी की हरकतें बहुत अजीब थीं। लगता था जैसे ये उसकी पहली नहीं तीसरी शादी हो। वो हर काम खुद ही करती, हर बात मुझसे खुद पूछती, जबकि मेरा रवैया किसी नई नवेली दुल्हन जैसा था। मैं उससे बात ना भी करता तो वो खुद ही बात शुरू कर देती। घर वालों के सामने सब ठीक था, पर मैं उसे नहीं चाहता था। मेरे दिल में बार बार शुमाइला की तस्वीर घूम रही थी। मैं उसे अपनाना चाहता था। तभी अपने एक दोस्त से मशवरा करने का सोचा। उसने आज तक कई लड़कियों को अगवा भी किया था। कई लड़कियों के साथ उसकी दोस्तियां थीं। वो ऐसा लड़का था जिसे लड़कियों की नफ्सियात का बड़ी ही खूबी से इल्म था। मैं उसके पास पहुंचा। मैंने उसे बाकी बात तो ना बताई, बस कहा कि 2 लड़कियां पसंद हैं, उनमें से एक मेरी बीवी है। जो मेरी बीवी नहीं है मुझे वो चाहिए। बोला कि तुम उससे यूं ही मुलाकातें कर लो। मैंने कहा ऐसा मुमकिन नहीं है, वो बहुत ही मजहबी और दीनदार घराने की है, वो पर्दा करती है, मर कर भी मुझसे दोस्ती नहीं करेगी। कि ये तुम्हारी सोच है, अगर तुम कहो तो मैं उसे तुम्हारे साथ बात करने पर आमादा कर सकता हूँ। मैंने कहा कि मैं उस लड़की को अच्छी तरह जानता हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। फिर मेरे दोस्त ने मुझे एक बहुत ही अजीब बात कही। बोला कि तुम मुझे खुलकर सारी बातें बताओ। जब मैंने उसे बताया कि शुमाइला मेरी बीवी ही की बहन है तो हंसने लगा। बोला कि फिर तो कोई मसला ही नहीं, तुम अपनी बीवी के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करना शुरू कर दो, उसे खूब मोहब्बत दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने करना क्या है। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा अगर मैं अपनी बीवी के साथ प्यार मोहब्बत से रहूँगा वो तो मेरी जान नहीं छोड़ेगी। उसने कहा कि मेरा तजर्बा मुख्तलिफ है, तुम अपनी बीवी के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करो, फिर मेरे साथ आना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है। अपने दोस्त की अकल पर मैं हैरान रह गया। मैंने अपनी बीवी के साथ अच्छा रवैया इख्तियार करना शुरू कर दिया। वो भी सर्द बर्फ़ पिघलने पर बहुत खुश थी, मुझसे मोहब्बत से रहने लगी। बोली कि आप मुझे बहुत अच्छे लगती, मुझसे मोहब्बत से रहने लगी। बोली कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपसे शादी करके मैं बहुत खुश हूँ। मेरा दिल चाहता है कि आप जैसा शौहर मैं सभी को ला कर दूँ। अपनी बीवी की इन बचकाना बातों पर मुझे गुस्सा तो बहुत आता, पर अपने दोस्त के कहने पर खामोश रहता, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उसकी दी हुई हिदायत पर अमल करूं तो वो मुझे मेरी बीवी से निजात दिला कर शुमाइला को मेरी ज़िंदगी में ला सकता है। सो मैं अपनी बीवी के साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहा था। मेरी बीवी भी खुश थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे कि एक दिन, यानी कि मेरी शादी का 10वां दिन था, जब मैंने उसे कहा कि हमें घूमने फिरने चलना चाहिए। वो भी खुश हो गई। वैसे भी हम ख़ानदान की दावतों से अब आज़ाद हो गए थे। हम लोगों ने अब घूमना फिरना ही था और मैंने दफ्तर से छुट्टियां भी ले रखी थीं। मैंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें घुमाने फिराने ले जाऊंगा, तुम फिक्र नहीं करो। मैं उसकी हर बात मानता जा रहा था। जैसा कि मेरे दोस्त बशीर ने कहा तो हनीमून पर मरी घुमाने के लिए ले गया। मेरी बीवी बहुत खुश थी। वो दिन हमने बहुत खुशगवार गुजारे थे, बल्कि मैं थोड़ा थोड़ा शुमाइला को भूलने भी लगा था। पर फिर अपने दोस्त की बातें याद आ जाती कि मर्द को चाहिए वो उसी औरत से शादी करे जो उसे पसंद है, वरना वो सारी ज़िंदगी खुश नहीं रह सकता और ना ही अपनी बीवी को खुश रख सकता है। औरतें समझौता कर लेती हैं पर मर्द नहीं करते। मरी से वापसी पर मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया। कहने लगा मुझसे अकेले होकर बात करो। उसका अंदाज़ डरा देने वाला था। मैं सोच में पड़ गया, आखिर ऐसी क्या बात है। यूँ मैं बैतुल खला में जाने का बहाना करके गाड़ी से उतर आया। मेरे दोस्त ने फ़ौरन मुझे फ़ोन किया। कहने लगा कि बस अब यही मौका है जब तुम अपनी बीवी से जान छुड़ा सकते हो। मैंने कहा वो कैसे।
بولا کہ میں تمہارے لیے ایسا بندوبست کروں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تم نے مجھے جو 1,00,000 روپے دیا ہے وہ میں حلال کر کے رہوں گا۔ تم فکر ایسا کرو، آگے ایک دکان سے جا کر جوس لے لو، خود کو بھی دو اور اپنی بیوی کو بھی پلاؤ، لیکن ہاں جوس میں وہ گولیاں ملا دینا کہ تمہاری بیوی کا کام تمام ہو جائے۔ اپنے دوست کی بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب میں اپنی بیوی کی جان لے لوں؟ ہاں لے لو جان، جب تمہیں اپنی خوشی چاہیے تو تم اس کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو، پاگل مت بنو۔ میں اپنے دوست کی بات پر حیران رہ گیا۔ پھر اس نے مجھے ایسا اکسایا کہ میں نے سوچ لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، جو بشیر کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے، آخر وہ بھی تو ایک انسان ہے، ان باتوں پر یقین کرتا ہے۔ شاید میں زیادہ ہی اچھا بن رہا ہوں۔ میں نے بشیر کے کہنے پر آگے جا کر ایک جوس کی دکان سے جوس لیا اور وہی کیا جو کہ اس نے بتایا تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، پر میں رکا نہیں۔ میں نے جا کر وہ جوس کا گلاس نائلہ کو تھما دیا۔ نائلہ نے خوشی خوشی لے لیا اور پینے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ نائلہ بے ہوش گیا کہ جو اس نے کہا تھا وہ ہو گیا ہے۔ میں نے گاڑی روکی، اسی وقت بشیر کا فون آ گیا۔ بشیر نے مجھے ہدایت دی کہ نائلہ کو گاڑی سے اتار کر باہر سڑک پر رکھ دو اور یہاں سے بھاگ جاؤ۔ میں نے کہا اس سے تو میں پھنس جاؤں گا، کل کو جب نائلہ کی لاش یہاں سے ملے گی تو بات مجھ پر ہی آئے گی۔ بولا کہ نہیں، تم اسے گہری کھائی میں دھکا دے دو، گھر جا کر شور مچا دینا کہ تمہاری بیوی مر گئی ہے اور باقی لوگ بھی اسے لینے کے لیے یہاں تک آ جائیں گے، بس پھر کیا ہوگا آگے تو تم جانتے ہو۔ میں بھی یہی باتیں سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے سے ایک تیز ترین رفتار میں گاڑی آئی، اس نے ہم دونوں کو ٹکر ماری۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا؟ جب میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھا، میری آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، شاید کہ میری آنکھوں پر بھی چوٹ آئی تھی۔ مجھے لگا کہ اب میں بچ نہیں پاؤں گا۔ میں نے تو اپنی بیوی کو بھی مارنے کی کوشش کی تھی، پر یہ ہسپتال کوئی اور تھا، نہ ہی اس میں میرے ماں باپ تھے، نہ ہی کوئی اور تھا، بلکہ آس پاس باقی بھی مرد موجود تھے اور ان سب کو وارڈ میں داخل کیا گیا تھا۔ تب میرے پاس ایک آدمی آیا، یہ شاید ہسپتال کا اسٹاف تھا، کہنے لگا کہ آپ ہوش میں آ گئے ہیں، اب ہم آپ کی پٹی وغیرہ تبدیل کریں گے، آپ اپنے گھر والوں سے رابطہ کر لیجئے تاکہ وہ آ کر ہسپتال کا بل ادا کر دیں۔ مجھے یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوئی تھی کیونکہ میں تو ان لوگوں کو نہیں جانتا تھا۔ خیر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا۔ میرے گھر والے بہت پریشان ہوئے، انہیں نہیں معلوم تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ کہاں سے آ رہا ہوں۔ کئی گھنٹے سے وہ ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر میرے گھر والے آ گئے۔ یہ ایکسیڈنٹ جو میرا ہو چکا تھا، یہ سب تو اس پلاننگ کا حصہ نہیں تھا، بلکہ میرے دوست نے کہا تھا کہ تم نائلہ کو وہیں چھوڑ کر اپنے گھر آ جانا، پر اب جو ہو رہا تھا وہ بہت الگ تھا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ نائلہ بھی اسی ہسپتال میں ہوگی، جب اس کے خون کا ٹیسٹ کیا گیا ہوگا تو انہیں پتہ لگ جائے گا کہ میں نے اس کو زہر دیا تھا۔ پر خوش قسمتی تھی کہ نائلہ یہاں کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ میرے گھر والے آ گئے، انہوں نے آ کر مجھے بہت تسلی دی۔ نائلہ کا پوچھنے لگے، میں نے کہا کہ ہم دونوں کا ایکسیڈنٹ ایک ساتھ ہی ہوا ہے، جبکہ نائلہ کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میرے گھر والوں نے ہسپتال والوں سے بھی پوچھا کہ اس کے ساتھ موجود جو لڑکی تھی وہ کہاں گئی، پر لڑکی کہیں ہوتی تو ملتی، وہ کہیں کسی کو نظر ہی نہیں آئی۔ یہی سب مجھے بتایا گیا تھا۔ میرے گھر والے اور میری بیوی کے گھر والے ہسپتال آ گئے، وہ میری تیمارداری کرنے لگے۔ مجھ پر کوئی الزام بھی نہیں لگا سکتے تھے کہ میری اپنی حالت بری تھی۔ میں تو گاڑی کے سامنے ٹکرایا تھا، اور وہ بھی گاڑی کے اندر نہیں، گاڑی کے سامنے کھڑا تھا۔ میری غلطی کہ میں ایک موڑ والی جگہ پر گاڑی روک کر کھڑا ہو گیا، تبھی دوسری گاڑی جب تیز رفتاری کے ساتھ آئی تو اس کی ٹکر مجھ سے ہو گئی۔ خیر اب تو سب کو یقین آ چکا تھا کہ میری بیوی مر چکی ہے۔ یہ میرے لیے اور بھی آسان تھا کہ اب میں اپنے سسرال والوں کی ہمدردیاں سمیٹتا۔ میں نے رو رو کر برا حال کر لیا، کھانا کھانا بھی بند کر دیا، کہا کہ میں اس خاندان سے جڑا رہنا چاہتا تھا، مجھے اب سب لوگ بہت اچھے لگتے تھے۔ خیر اس ناٹک کو تقریباً 10-15 دن گزرے تھے۔ مرد تھا، میرے لیے دوسری شادی کا بندوبست جلد ہی کیا جانا تھا۔ اماں ابا نے مجھ سے میری مرضی پوچھنا شروع کر دی کیونکہ میں ہر وقت ہی اداس رہتا تھا، پر میں نے اماں ابا کو بتا دیا کہ میرے لیے شادی کرنا اتنا آسان نہیں ہے،
لیکن ظاہر ہے مشکل بھی نہ تھا، میرا زخم تازہ تازہ تھا۔ پھر میرے سسرال والے بھی مجھ سے بڑی ہمدردی رکھتے تھے کہ کچھ شکوے ان کو بھی اپنی بیٹی سے تھے۔ یوں میری شادی کی باتیں شمائلہ سے ہونے لگیں کہ شمائلہ میری بیوی بن جائے تو میرے دل کا دکھ بھی بھر جائے گا، مگر شمائلہ کا رویہ ویسا نہیں تھا جیسا پہلے تھا، وہ بہت بھجی بھجی سی تھی۔ خیر، بڑوں کے آگے کس کی چلتی تھی؟ میں نے یہی سوچا کہ شمائلہ بھی مجھ سے شادی کر لے گی، اپنے بڑوں کی خواہش پر چپ چاپ اپنا سر جھکا لے گی۔ ایسا ہی ہوا، یوں میں شمائلہ کا شوہر بن گیا۔ اس کا شوہر بن کر میں اتنا خوش تھا کہ بتا نہیں سکتا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ میری بیوی بن کر میرے گھر آ گئی۔ میری اس سے شادی ہوئی، میں خود کو دنیا کا فاتح تصور کر رہا تھا، لیکن پھر میرے ساتھ کیا ہوا، اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میری زندگی پہلے سے بھی زیادہ جہنم بن گئی۔ پہلے تو میری بیوی تھی، میرے ساتھ ہنس کر بات کرتی تھی، میں یہی سوچتا تھا کہ شاید یہ برے کردار والی ہے جو مجھ سے اتنا ہنس ہنس کر بات کر رہی ہے، پر اب جو میرے ساتھ ہونے والا تھا وہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میرا دوست لیتا رہتا تھا، اب مجھ سے ادھار مانگنے لگا۔ میں نے کہا بشیر، میں تمہیں پہلے ہی 1,00,000 روپے صرف مشورہ دینے کے دے چکا ہوں، اب ایسا تو نہیں ہے کہ میں روزانہ ہی تمہیں رقم دیتا رہوں، میرے لیے تو مشکل ہو جائے گا، مجھے اپنی بیوی کے ساتھ اپنی باقی زندگی بھی نبھانی ہے۔ بشیر بولا کہ تم میرے مشوروں کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے بہتر ہے کہ تم ہر مہینے کے 20-30 ہزار میرے اکاؤنٹ میں بھیجتے رہو۔ مجھے بشیر کی بات پر بڑا غصہ آیا، میں نے اسے قطع تعلق کر لیا، مگر واقعی میں جب سے میں نے بشیر سے قطع تعلق کیا، میرے تعلقات میری بیوی کے ساتھ بگڑنے لگے۔ وہ تو مجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے سوچا کہ میں بشیر کو یہ ساری بات بتا دوں، آخر کیا وجہ تھی؟ جب بھی میں بشیر سے رابطہ کرتا، میری بیوی کا موڈ میرے ساتھ اچھا ہو جاتا، اور جب بشیر مجھ سے بات نہ کرتا، میری بیوی بھی مجھ سے لڑنے لگتی۔ میرا دل جلنے لگا تھا، شک کی آگ میں میرا خون تھا، مگر میں کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ مجھے اپنی بیوی پر شک کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا۔ مگر پھر وہ سچ بھی سامنے آ ہی گیا جس نے مجھے دن میں تارے اور رات میں سورج دکھا دیا۔ یہ اس دن کی بات ہے جب میں بہت خوش تھا، مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی اب ساری باتیں بھول گئی ہے۔ میں نے بھی دیکھا وہ تیار کھڑی تھی، میرا تو جیسے دل اچھلنے لگا تھا۔ ابھی تک میں نے اس پر کسی قسم کی زبردستی نہیں کی تھی، وہ اس رشتے میں آزاد تھی، پر وہ اس قدر مسکرا رہی تھی مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ مجھے وہ پکڑ کر اندر لے گئی۔ اس کمرے میں کچھ بھی نہیں تھا، خالی کمرہ تھا، اور یہ کمرہ اسی کے گھر میں تھا۔ آج شمائلہ نے مجھے اپنے گھر بلایا تھا، کہا تھا کہ دفتر سے میرے گھر آنا، میں میکے میں ہی جا رہی ہوں۔ مجھے لگا تھا کہ میرے ساس سسر مجھ سے بہت محبت سے پیش آئیں گے، لیکن آج ایسا کچھ نہیں ہوا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، شمائلہ مجھے استقبال کرنے کے لیے کھڑی تھی، وہی سامنے آئے، ساتھ اندر چلو۔ میں سمجھا کہ شاید وہ مجھ سے محبت بھری باتیں کرے گی، پر ایسا نہیں ہوا۔ اندر جا کر اس نے میرے گلے پر چھری رکھ دی اور بولی، بتاؤ مجھے، تم نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا تھا؟ میں اس کی یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گیا، غصہ بھی آیا، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا، میری بیوی کے بھائی بھی نکل آئے، بولے کہ اگر تم نے ہمیں نہ بتایا کہ تم نے ہماری بہن کے ساتھ کیا کیا ہے تو ہم تمہاری کھال ادھیڑ دیں گے۔ اماں ابا نے تم پر یقین کر لیا، پر ہمیں تم پر شک ہے، تمہارے دوست نے بھی ہمیں ایسا ہی اشارہ دیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ بشیر نے اپنا کھیل کھیل لیا ہے۔ مجھے کیا کہنا تھا؟ میں تو انہیں کچھ نہ بتاتا، پر میری گھبراہٹ نے انہیں میرے بارے میں ہر بات بتا دی تھی۔ میری بیوی کے بہن بھائیوں نے مل کر میرا فون ریکارڈ بھی نکلوا لیا، اور پھر جو ہونا تھا وہ تو میں سمجھ گیا تھا۔ مجھے 7 سال جیل کی سزا ہو گئی۔ جب تک میری بیوی غائب رہی یہ سزا میں بھگتتا رہا، کیونکہ میری بیوی کا قتل مجھ پر ثابت نہیں ہوا تھا، وہ گمشدہ تھی۔ 2 سال کی مسلسل تلاش کے بعد مری کے ایک قریبی گاؤں سے میری بیوی برآمد ہو گئی، پر وہ اپنی یادداشت کھو چکی تھی، اسے کچھ معلوم نہیں تھا۔ یوں مجھے بھی شک کی بنیاد پر بری کر دیا گیا، پر نائلہ نے مجھ سے طلاق لے لی کیونکہ وہ میری حقیقت جان گئی تھی۔ میں نے بھی جذبات کی روح میں بہہ کر اسے کئی بار یہ بھی کہا تھا کہ میں نے تمہاری بہن کو چھوڑ کر تمہیں اپنایا، میں شروع سے ہی یہی نیت رکھتا تھا، جبکہ وہ چالاک لڑکی تھی، معصوم نہ تھی جتنی وہ دکھتی تھی،
اسی نے میرے لیے ایسا گڑھا کھودا کہ میں اس سے زندگی بھر نہ نکل سکا۔ اب تو میں شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی مجھے رشتہ دے گا۔ اپنی رہی صحیح عمر اسی طرح ٹیکسی چلا کر گزار دوں گا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔